السلام 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 یا نبی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آئیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو سماعت کیا۔ آج انہی کے بیٹے اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ امام کا جو لفظ ہے، امام کے معنی ہوتے ہیں پیشوا کے، اور ہمارے یہاں پر امامت اس کو بھی کہا جاتا ہے امام کہ جو نماز بھی پڑھاتا ہے، لیکن پہلے جو بزرگان دین تھے ان کے یہاں پر امام کا لفظ انہی لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو وقت کے اندر یا زمانے کے اندر بہت اونچے پائے کے عالم ہوتے تھے، تو انہی لوگوں کو امام کہا جاتا تھا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طریقے سے 12 امام کو امام کہا جاتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، تو یہ جو بڑے بڑے درجے کے عالم ہوتے تھے انہی کے لیے امام کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور ان اماموں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جن کو فوقیت عطا فرمائی تھی وہ یہ 12 امام تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ولایت کا ایک سلسلہ چلایا، اور یہ ولایت کے امام کہے جاتے ہیں۔ یہ جو 12 امام ہیں وہ ولایت کے امام کہے جاتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کا عقیدہ اماموں کے بارے میں اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ اماموں کو یعنی انہی 12 اماموں کو وہ معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس طریقے کا ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ہم اہل سنت والجماعت اسی سے مترادف لفظ ایک بدل کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم 12 امام کو محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ورنہ ان کو جیسے معصومین سمجھ لینا جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اسی طریقے سے فرشتے ہیں، ایسا معصوم ہم انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبیوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا اگر صحابی بھی ہو لیکن اسے ہم معصوم سمجھ نہیں سکتے اور اس طریقے کا عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم انہیں محفوظ عن الخطا سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر وہ فضل فرمایا کہ ان سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ ممکن ہی نہ بنا، اور ان سے کوئی گناہ ہوئے ہی نہیں۔ تو یہ امام کا وہ لفظ ہے جو ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 صفر المظفر کو آپ پیدا ہوئے، سن 57 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، گویا کہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے تو آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی 3 سال کے زمانے کو پایا۔
بلکہ یوں بتایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کا نام جو محمد رکھا گیا، حضرت امام باقر کا نام تھا محمد، تو آپ کا نام جو محمد رکھا گیا وہ حضرت امام حسین نے رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اب آئیے محمد لفظ کے ایک دو فضائل کو سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے 3 بیٹے ہو، اگر کسی کے 3 بیٹے ہو اور ان میں سے اگر اس نے کسی ایک کا بھی نام میرا نام نہ رکھا، یعنی محمد نام نہ رکھا، تو سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے۔ کہ جس کے 3 بیٹے ہو اور اپنے تینوں بیٹوں میں سے ایک نام بھی میرے نام کے مترادف نہ رکھے، میرے نام جیسا نہ رکھے، تو وہ جاہل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس کا محمد اور احمد یہ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ محمد اور احمد یہ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور ایک اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں جس کو نقل فرمایا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی میدان محشر میں آئیں گے کہ جن کا نام محمد ہوگا، اور حالانکہ ان کے نام اعمال جب دیکھے جائیں گے تو بہت سی خطاؤں کے وہ سرزد کرنے والے ہوں گے، اور ان سے بہت ہی زیادہ خطائیں ہوگی، اور ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں جنت عطا کی جائے، جس کی بنا پر انہیں جنت عطا کی جائے۔ ایسے ان کے نام اعمال میں کوئی عمل ہی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا، انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، ہمارے نام اعمال میں ہمارے اعمال تو ایسے تھے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت عطا کی جائے، جس کی وجہ سے ہمیں جنت مل سکے، ایسے تو ہمارے نام اعمال تھے نہیں۔ یہ مولا اب تو بتا کہ ہمارے پاس وہ کون سی ایسی نیکی تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کہا کہ جس کا نام محمد ہو میری شان کے لائق نہیں ہے، اور میری شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے محبوب کا نام رکھ کے بھی کوئی آئے اور میں اسے جہنم میں جلاؤں، میں اسے جہنم میں جلاؤں۔ تو گویا کہ جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ اپنے ناموں کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کے نام کی برکت کی وجہ سے، اپنے حبیب کی نام کی برکات کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نام پیارے نام ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ وہ اپنے نام اس نام کے اوپر رکھا کرے۔ ہمارے یہاں پر بھی اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نسبتی طور پر نام محمد پہلا نام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے پہچان وغیرہ کے لیے دوسرے نام کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اس نام کے اندر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ الغرض کے نام محمد کے بڑے ہی اونچے فضائل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نام کو کسی بھی طرح سے یہ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے استاذ محترم تھے جن کا نام عبد الرحیم تھا، لیکن اور ان کے والد صاحب کا نام عبد الرحمن تھا۔ لمبا نام اس قدر تھا کہ عبد الرحمن اور عبد الرحیم یہ لینا بھی کافی ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہر ڈاکیومنٹ اور اپنے جب بھی نام لکھتے تھے تو وہ محمد عبد الرحیم، محمد عبد الرحمن اور اس طریقے سے لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہی اتنے پیارے نام ہیں کہ خود آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بلکہ جو بھی شروع وقت کے اندر یعنی اسلام کی اشاعت والے دور میں، اعلان نبوت والے زمانے میں اگر کوئی ایمان لاتا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نام عبد الرحمن رکھا کرتے تھے، عبداللہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نام رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نسبت کے اثرات اور اس سے محبت دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اتنا لمبا نام ہونے کے باوجود بھی لفظ محمد کو پہلے لکھا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا اتنا لمبا نام ہے اور پھر بھی محمد کا لفظ لگاتے ہیں؟ کہا کہ یہ نام ایسا نام ہے کہ اگر جس نام کے ساتھ بھی جڑ جائے یا جس ذات کے ساتھ بھی جڑ جائے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتا۔
تو اپنے نام کے ساتھ محمد، لفظ محمد کا نام لکھنا یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لفظ محمد کو اپنے ناموں کے ساتھ رکھا کریں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا وہ محمد نام تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ باقر تھی، اور آپ کا لقب باقر تھا، کنیت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے حضرت جابر کی کچھ طبیعت علیل ہو گئی، یعنی آپ بیماری کے اندر موجود تھے اور آپ نے اپنے جسم کے اوپر ایک چادر کو اوڑھ رکھی تھی، اور اس حالت کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں تھے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آنکھوں سے کچھ آپ کو کم دکھائی دینے لگا تھا، یعنی بہت ہی بزرگ ہو چکے تھے اور بڑھاپے کا عالم تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے شہزادہ رسول، آپ کی یہ گود کے اندر کون سا بچہ ہے؟ کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ذریعے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ حضرت امام حسین سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اس بیٹے کو میری گود میں ذرا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں آپ کی گود میں عطا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی کو بھی چوما اور آپ کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیا، اور پھر حضرت امام حسین سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے امام پاک، پتہ ہے کہ میں نے اس کا بوسہ کیوں لیا ہے اور اس کے ہاتھوں کو کیوں چومے ہیں؟ کہا کہ آپ ہی خود بتائیے کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ کہا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن بتایا تھا، اے جابر، اللہ تجھے اتنی عمر عطا فرمائے کہ تو میرے بیٹے حسین کے بیٹے کو دیکھے گا، اور جب تو اسے دیکھے اور وہ جب تیرے سامنے آئے تب تو اسے میرا سلام پہنچا دینا، تب تو اسے میرا سلام کہنا، اور وہ میرا بیٹا وہ باقر ہوگا۔ اب باقر کے لفظ کو میں بعد میں سمجھاتا ہوا چلو، لیکن یہاں پر فضیلت امام محمد کی دیکھیے، امام محمد باقر کی، کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور حضرت امام زین العابدین کے ذریعے۔ پھر وہ سلام جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں پہنچے یا سمجھداری کی حالت میں پہنچے تو اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو لفظ باقر کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے تحت اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا سلام پہنچانا، تو اس میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی عطا فرمائی تھی، جس پیشین گوئی کے تحت آپ کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ اب باقر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بقر عربی زبان کا لفظ ہے، اور بقر کے معنی ہوتے ہیں گائے بیل وغیرہ، اور گائے بیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر بھی پرانے زمانے میں لوگ گائے بیل وغیرہ سے کھیتی کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے جب ہل کو جوتا جاتا ہے تو وہ ایک سخت زمین کو بھی چیرتا ہوا وہ وہاں سے نرم زمین کو پیدا کر دیتا ہے اور نرم زمین کو نکال دیتا ہے۔ تو لفظ باقر کے معنی ہوتے ہیں چیرنے والا، اور چیر کر اندر سے چیزوں کو نکالنے والا، تو لفظ باقر کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر کو جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں، یا جابر یوشکو تلتحق بولدی من ولدی، کہا کہ اے جابر ان قریب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری عمر میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ تو میرے بیٹے کے بیٹے کو دیکھے، یعنی میرے بیٹے کے بیٹے حسین ابن علی کے تو بیٹے کو دیکھے، اسمہ کا اسمی، کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یبقر العلم، یبقر
علم، کہ وہ علم کے شگاف کرے گا، یعنی علم کو کہاں کہاں سے نکال لے گا، اور جہاں جہاں تک علم کی وسعتیں ہوگی وہ وہاں وہاں پہنچ کر علم دین کو حاصل کرے گا، اور وہاں سے علم کو نکال کر میری امت کے اندر اس علم کو پھیلا دے گا۔ وہ فرمایا یبقر العلم، وہ علم دین کو حاصل کرے گا اور ایسی غور و فکر کے ذریعے حاصل کرے گا کہ علم کے ایک ایک نقطے کو بھی چیر ڈالے گا، اور اس کے اندر بھی جو علم ہوگا وہ وہاں سے بھی علم کو نکالے گا۔ یبقر بقرن یزجر تجزیرا، یعنی وہ علم کے دریا کو بہا دے گا۔ اس کے جو معنی لکھے ہیں یبقر کے، تو فرمایا بقرن یجزر تجزیرا، کہ وہ علم کے دریا کو بہائے گا اور چشمے اس سے علم کے پھوٹیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ فَقْرَاهُ مِنَّ السَّلَامِ، کہا کہ جب تو اسے دیکھے تو تو اسے میرا سلام پہنچانا، جب تو اسے دیکھے تو تو میرا سلام اسے پہنچانا۔ حضرت جابر نے وہ سلام تو پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا کہ اے چچا محترم، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو گئے؟ حضرت جابر نے کہا اسی پیشین گوئی کے ساتھ ساتھ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی پیشین گوئی عطا فرمائی تھی۔ کہا کہ جابر، تو میرے بیٹے کے بیٹے محمد امام باقر کو دیکھ لے گا تو اس کے بعد تیری زندگی چند روز کی رہ جائے گی اور پھر تیرا انتقال ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ایک پیشین گوئی تو پوری ہو چکی ہے، اب میری زندگی کے بھی چند دن باقی ہیں۔ میرے یہ جو آنسو نکل رہے ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اب مجھے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہو جائے گی، مجھے میرے آقا کا دیدار پھر سے نصیب ہو جائے گا اور میں میرے آقا کے پڑوس کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ سلام آپ کو پہنچایا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا باقر العلوم ہوگا، باقر علوم ہوگا، یعنی علم دین کو نکالنے والا اور اس کے دریا کو بہانے والا ہوگا۔ اور واقعی میں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا علم حاصل کیا اور ایسا علم حاصل کیا، پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے جب اس کو پڑھانا شروع کیا تو صرف مدینے کے لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر سے بڑے بڑے امام لوگ بھی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ ہم ان امام پر قربان کرتے ہیں جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کے اتنے بڑے امام ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے اپنے فیصلے سنا کر اپنے اپنے مسائل کو بیان کر کے ایک طرف ہو جاتے، اور پھر جب باری آتی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی اور آپ کے مسئلے کو بتانے کی، تو بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے محدثین اعظام یہ دنگ رہ جاتے اور حیرت کے ساتھ رہ جاتے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسئلوں کو اس طریقے سے حل فرما دیتے جہاں پر تمام مفتیان کرام اور تمام محدثین اور وہ بڑے بڑے فقیہ حضرات یہ تمام جواب دے جاتے، کوئی اس کسی سے کچھ بن نہ پڑتی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹکی میں ان مسائل کا حل فرما دیتے تھے۔ تو اس وقت یہ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ارشاد فرماتے کہ میں ایک دن مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا جب حج کے موقع سے خانہ کعبہ گیا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبی کے صحن میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس و تدریس کر رہے تھے۔ درس و تدریس کا کیا عالم تھا، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فقہا یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت میں بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ علم دین کو حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سوال کیا، اور وہ ایسا سوال تھا کہ جس سوال نے مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یعنی امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سوال تھا شریعت اسلامیہ کے اندر اور فقہ کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مقامات ایسے آئے کہ جہاں پر امام اعظم کی بھی زبان خاموش ہو گئی،
20 مقامات آپ کے سامنے 20 مسائل ایسے آئے کہ جہاں پر امام اعظم نے بھی کہا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ وہی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان 20 سوالات میں سے ایک سوال اس وقت یاد آ گیا اور میں نے امام باقر کے سامنے وہ سوال پیش کیا۔ کہا کہ وہ سوال جس کے اندر غور و فکر کرنے کے اندر اور جس کو سوچ کے اندر میں نے کئی دن صرف کیے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اس سوال کا جواب اور اس سوال کا حل حاصل نہ ہو سکا تھا۔ امام محمد باقر کے مجلس کے اندر میں نے وہ سوال اپنی زبان سے نکالا، ابھی میری زبان خاموش ہوئی تھی، امام محمد باقر نے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علوم و فنون تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی عطا فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہوگا جو علم دین کے چشموں کو بہائے گا، اور واقعی میں آپ نے چشمے بہائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے 2 سال اگر مجھے حاصل نہ ہوتے تو فرمایا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ یہ ہلاک ہو گیا ہوتا، یہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کہا کہ یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ آج ان کے ذریعے، ان اماموں کے ذریعے آج تمہارا آقا بھی امام بنا بیٹھا ہے۔ ابو حنیفہ بھی، نعمان ابن ثابت بھی، یہ بھی امام ہے، تو ان اماموں کی برکت ہے۔ تو یہ ایسے امام تھے جو دوسروں کو امام بنا دیا کرتے تھے، جو ان کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا وہ امام بن جایا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیے، آپ کو بنو امیہ کے ہی حکمرانوں نے شہید کیا تھا۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے قضات کا عہدہ جب قبول نہیں کیا، اس وقت آپ کو قاضی ہونے کا ایک عہدہ دیا گیا، حکومت کے عدل و انصاف کرنے کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے حضرت امام اعظم کو کہا گیا، لیکن امام اعظم نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس وقت 3 لوگوں کو یہ قضات کے عہدے کے لیے کہا گیا، ایک قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص تھے، اور ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان تینوں لوگوں کو قضات کا عہدہ دیا گیا، لیکن ان تینوں میں سے 2 لوگوں نے تو انکار کر دیا۔ ان میں ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ سے ان حکمرانوں نے، ان بنی امیہ کے حاکموں نے قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے قضات کے عہدے کو چھوڑ دیا، حالانکہ دوسرے بھی وہ شخص تھے جنہوں نے قضات کے عہدے کو چھوڑ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ انہیں جو شہید کیا گیا تھا اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان اماموں سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی شان کے جملے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور اس وقت چونکہ بنو امیہ یہ حضرت علی اور حضرت علی کے خاندان کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہو جو اہل بیت اطہار کی تعریفیں کرنے والا ہو۔ حضرت امام اعظم چونکہ امام اعظم تھے، ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، وہ برملا طور پر اور اعلانیہ طور پر اہل بیت اطہار کی تعریفوں کو بلند کرتے تھے، ان کے گیت گایا کرتے تھے۔ تو ان حکمرانوں نے، ان ظالموں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کو نہیں چھوڑا اور ان کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن ایک طرف دیکھیے کہ حکمران اتنا ظلم و ستم کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی امام باقر اور اہل بیت اطہار کے ان تمام اماموں نے کبھی بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ہمہ وقت اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کرتے رہے اور لوگوں کو علم دین حاصل کراتے رہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے کہ بندہ یوں سوچے کہ لوگ میری بات کو مان نہیں رہے ہیں، حکومت وقت یہ میرے خلاف ہو چکی ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دین کی خدمت کو چھوڑ دے گا۔ اگر ان تمام مسائل اور مصیبتوں کو لے کر وہ دین کی خدمت کو چھوڑ دے گا تو پھر لوگوں کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں باقی نہیں رہے گی۔ لیکن بندہ یہ تمام کو ایک طرف رکھ کے اپنا ذہن یہی بنا لے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہے،
مجھے اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے، مجھے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کی ان محنتوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت بھی ان کی اس محنتوں کو یہ فضول میں نہیں جانے دیتا۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو بندہ جیسی بھی کوشش کرے گا رب کریم اس کی کوشش کے مطابق اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ چاہے کاروبار میں کوشش کرے گا رب کریم اس کے کاروبار میں بدلہ عطا فرمائے گا، وہ چاہے جس چیز کے اندر کوشش کرے گا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا ہے جس کا وعدہ ہر سچا ہے۔ اس سچے وعدہ کرنے والے رب کا یہ فرمان ہے کہ جو جیسی کوشش کرے گا رب اسے ویسا ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت دین کی خدمت کیا کرتے اور لوگوں کو علم دین پڑھایا کرتے۔ اب اس کا بدلہ کیا ہوا کہ وہی بنو امیہ خاندان کے اندر ایک شخص ایسا پیدا ہوا کہ جو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والا تھا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والا شخص تھا، اور اس نے اب اللہ کے رسول کا دین سیکھا، اللہ کی کلام کی تعلیمات کو حاصل کیا، تو وہ حضرت امام محمد باقر سے حاصل کیا۔ اس بندے کا نام کیا تھا؟ وہ بندے کا نام عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے امیر المومنین بنے کہ انہوں نے پھر سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا، لوگوں کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کیا۔ لوگ انہیں پوچھا کرتے تھے اور آپس میں جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک طرف بنو امیہ کے تمام حکمران کہ جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی حد باقی نہیں رکھی ہے، انہوں نے ہر اچھے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، اپنے خطبوں کے اندر حضرت علی اور آپ کی اولاد کو گالیاں دی، لیکن عمر ابن عبد العزیز کے اندر یہ تمام باتیں یہ کیوں نظر نہیں آتی، اور ان کے اخلاق اتنے عمدہ اور اتنے اعلیٰ کیوں نظر آتے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا تو ایک دن عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی بتایا، کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں غور و فکر کرتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں حضرت امام محمد باقر کی درسگاہ کا شاگرد ہوں، آپ کے پاس پڑھنے والا ہوں۔ یہ جو جتنی بھی فضائل اور جتنی بھی عزتیں مجھے آج عطا ہوئی ہے یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت عطا ہوئی ہے، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تخت خلافت پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو اسی وقت آپ نے سب سے پہلا اعلان یہ فرمایا کہ آج سے کوئی بھی اپنے خطبوں کے اندر تمام امام لوگ اور ممبران کے خطیب یہ تمام کے تمام اس بات کو دھیان میں لے لیں کہ آج سے کوئی بھی نہ حضرت علی کو گالیاں دے گا نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی شخص کو گالیاں دی جائے گی، اور یہاں تک کہ وہی بنی امیہ خاندان کا وہ بدبخت جسے لوگ امیر المومنین یزید کے نام سے یاد کرتے تھے، حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ قانون بھی نافذ کیا، کہا کہ آج سے اگر کوئی یزید کو امیر المومنین کہے گا تو یہی بنو امیہ خاندان کا حکمران عمر ابن عبد العزیز اسے 20 کوڑوں کی سزا عطا کرے گا، اسے 20 کوڑے مارے گا۔ یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز جیسا ایسا باوقار شخص جو پیدا ہوا یہ حضرت امام محمد باقر کی درسگاہ سے اور آپ کے کلاس سے نکلنے والا وہ طالب علم تھا، اور ایسا طالب علم کہ حضرت پہلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ جو دین کو تر و تازہ کر دے گا، یعنی دین کے اندر جو بدعات ہوگی اسے ختم کر دے گا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے گا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ایک شارٹ فارم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال پر ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، ہمارے آخری مجدد حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جو سب سے پہلا مجدد تھا وہ مجدد عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی اور درسگاہ کا طالب علم نہیں، جو کسی اور کے پاس پڑھنے والے نہیں تھے، وہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے والے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا اور جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے والا یہ وقت کا مجدد بن سکتا ہے تو پھر اس بندے کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور وہ کتنا جانکار شخص ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا
جو باقر علوم ہوگا، یعنی علموں کے دریا کو بہانے والا ہوگا، علم کے سمندروں کو بہانے والا ہوگا۔ واقعی میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کو حاصل کر کے اسے لوگوں کے اندر پھیلانا بھی ایسے ہی شروع فرمایا، اور وقت کو اور زمانے کو بڑے بڑے علماء عطا کیے۔ آپ صرف انسانوں کو نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ جناتوں کو بھی تعلیمات عطا کیا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جنات بھی آیا کرتے تھے۔ آپ حدیث مبارکہ کو جانتے ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جانتے بھی ہوں گے کہ وہاں پر ایک وادی جن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وادی جن میں جا کر پوری رات ان جناتوں کو تعلیم دی ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہاں پر تمام دنیا کے جنات بھی وہاں پر جمع ہوتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور انہی کی یہ وراثت ہے کہ آج بھی دنیا میں جنات اگر دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری خاندان والوں کے پاس آتے ہیں، اور ہمارے پاس آ کر وہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے خیمے میں، آپ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دروازے کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا، باہر بہت سے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو ان لوگوں نے انہیں روک دیا، کہا کہ ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر ابھی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو گفتگو ہے، یعنی وہ بات چیت کر رہا ہے، وہ کچھ کام کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ کہتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے کچھ لوگ تنگ لباس اور اپنی چادروں کو اوڑے ہوئے یہ باہر کی طرف نکلے، اور انہوں نے ہم سے سلام کیا، اور سلام کرتے ہوئے ہی وہ نکل گئے۔ ابھی کچھ ہی دور پر پہنچے تھے کہ اچانک ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہماری نگاہوں سے وہ غائب ہو گئے۔ کہتے ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، پھر ہم نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز اجازت کی بھی آئی، ہم لوگ اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر پہنچے تو ہم نے وہ حالت جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دریافت کی۔ کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس سے ابھی یہاں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہ جناتوں کی ایک جماعت تھی جو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کہا کہ حضور کیا آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ان کو دیکھتا بھی ہوں اور ان کے مسائل کو حل بھی فرماتا ہوں، ان کو دیکھتا بھی ہوں، اور جس طریقے سے تم لوگ حلال و حرام کے مسائل مجھ سے پوچھتے ہو، یہ لوگ بھی حلال و حرام کے مسائل مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناتوں کو بھی تعلیم عطا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی سے تھے، لیکن آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ حضرت امام حسن کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت امام حسن کی بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جیسا کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں سید ہیں، یعنی دونوں طرف سے آپ کا شجرہ نسب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلے شان حاصل ہوئی، یہ جو حسنی اور حسینی سید کی جو سب سے پہلی شان حاصل ہوئی وہ حضرت امام محمد باقر کو حاصل ہوئی کہ آپ سب سے پہلے حسنی اور حسینی سید ہیں، اور اس کے بعد بہت سے اور بھی حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور یہ سعادت عطا فرمائی۔ آپ جس طریقے سے بڑے ہی علوم و فنون میں ماہر تھے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو تقوی اور طہارت بھی بہت ہی عطا فرمایا تھا۔ تقوی طہارت کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی مستجاب الدعوات کے مقام پر پہنچی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ حضرت ابو بصیر جو تھے وہ آنکھوں سے اندھے تھے، اور آنکھوں سے اندھے تھے لیکن اس کے باوجود پھر بھی حضرت امام کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دریافت کیا، کہا کہ اے امام
کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو کہا کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، کہا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان نبوت کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے مدعا کو نہیں بتا رہے بلکہ ایسے ادھر ادھر سے باتیں نکال رہے تھے؟ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں، حضرت ابو بصیر اس طریقے سے پہلے پوچھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، پھر فرمایا کہ کیا آپ کوڑی کو اچھا کر سکتے ہیں؟ وہ تمام باتیں جو حضرت عیسیٰ کے اندر پائی جاتی تھی وہ تمام باتیں حضرت امام محمد باقر سے پوچھ رہے تھے۔ کہا کہ آپ کوڑی کو اچھا کر سکتے ہیں، جو نابینا ہو کیا اس کو بھی آپ شفا دے سکتے ہیں؟ حضرت ابو بصیر نے کہا کہ اگر کوئی آنکھوں سے اندھا ہو تو کیا آپ اس کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، بینا کر سکتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر مسکرائے، کہا ابو بصیر یوں کیوں نہیں کہتے کہ امام محمد کیا آپ مجھے آنکھیں عطا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے آنکھیں عطا کر سکتے یا نہیں؟ اس کے بعد حضرت ابو بصیر کہتے ہیں، مجھے آپ نے یعنی حضرت امام محمد باقر نے اپنے قریب بلایا، میری آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا ہی تھا، کہا نہ لب ہلے، نہ کچھ پڑھا، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی نمازیں پڑھی، بس میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھرایا، پیشانی کے اوپر سے بھی ناک تک ہاتھ آیا ہوا تھا، جیسے ہی ہاتھ نیچے آیا میری آنکھیں دکھنے والی بن چکی تھی، میری آنکھوں سے دکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، اور پہاڑوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی رب نے مجھے ایسی بینائی عطا فرما دی، میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگا۔ لیکن ایک طرف کہتے ہیں کہ مجھے بینائی آ گئی اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ اے امام، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اتنی بڑی فضیلت مجھے عطا فرمائی اور مجھے بینا کر دیا، اور آپ یہاں پر ہیں کہ آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے چیخ نکل گئی اور کہا کہ اب تک تو اس حالت میں تھا کہ کل میدان محشر میں اس حالت میں اٹھتا تو اللہ رب العزت تیری آنکھوں کا حساب نہ لیتا، تجھ سے آنکھوں کا حساب نہ لیا جاتا، لیکن اب جب کہ تجھے آنکھیں عطا کر دی گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل تجھے آنکھوں کا بھی حساب دینا ہوگا، کل تجھے آنکھوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ کہا کہ بس میں اس انجام سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے گناہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تجھے یہ نعمت نہ ملنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرما دیتا، لیکن اب جب کہ تجھے یہ نعمت عطا کر دی گئی ہے ہو سکتا ہے تو اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر اس وجہ سے تجھے جہنم کے اندر بھی جلایا جائے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے حضرت امام پاک کے ہاتھ کو طلب کیا اور کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں میں ان آنکھوں سے کبھی بھی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، کبھی بھی ان آنکھوں سے کوئی حرام کام کو نہیں دیکھوں گا، کبھی اس آنکھ سے کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے با کرامات بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے چونکہ سن رکھا تھا کہ امام باقر کے ساتھ ایک ربانی فرشتہ ہے جو آپ کو ہر چیز بتا دیتا ہے، تو آپ کا امتحان لینے کی غرض سے وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اب چونکہ اس کا جو کاروبار تھا وہ چھہارے یعنی کھاریک جس کو کہتے ہیں وہ کھاریک بیچنے کا اس کا یہ کام کاج تھا اور اس کا کاروبار تھا۔ جب امام پاک اس کے ساتھ مخاطب ہوئے تو امام پاک نے اس سے پوچھا، کہا کہ اے آنے والے تو کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ کہا کاروبار کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں گیہوں بیچنے کا کاروبار کرتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی زبان سے جھوٹ کے کلمات نکالے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فوراً ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا کہ تم میری بارگاہ میں آ کر مجھے سے جھوٹ بول رہے ہو، اور جو تم چھہارے بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے گندم بیچے ہیں، میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جیسے ہی یہ جملے نکلے وہاں پر وہ کانپنے لگا۔ کہا کہ تم نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے اس خاندان نبوت کے ایک بیٹے کی تم نے گستاخی کی ہے اور یہاں پر تم مجھے آزما رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان نبوت کی وجہ سے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ ہم تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کا بھی علم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لوگوں کو موت کس عالم میں آنی ہے اور کس بیماریوں کے اندر لوگ مرنے
والے ہیں، اللہ رب العزت نے تو ہمیں اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی آپ نے اس شخص کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کہا کہ جا تو یہ بیماری کے اندر مبتلا ہوگا اور اسی بیماری کے اندر تیرا انتقال بھی ہوگا۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں، جو اس روایت کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں امام پاک نے جس بیماری کا نام لیا تھا وہ شخص چند دنوں کے بعد اس بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال بھی ہوا۔ یہ حضرت امام پاک امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایسی کرامتیں تھیں کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے غیب کا علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ غیب کا علم چونکہ اللہ کی خصوصیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کلام مجید میں 3 مقام پر واضح طور پر، یعنی واضح الفاظوں میں، کہ جس کو یوں کہا جائے کہ ہم جیسے اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے ولیوں کو عطا کیا جاتا ہے، ایسے لفظوں کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے کلام مجید میں 3 مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب بندوں کو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے، غیب کے خزانے انہیں عطا فرمائے ہیں، یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن میں کنایتاً اور اشارتاً بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو یہ علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم غیب کے خزانوں میں سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ حاصل تھا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک یہ جب وہاں کا بادشاہ ہوا، تو اب چونکہ یہ بنو امیہ خاندان کا تھا، حضرت عمر ابن عبد العزیز بھی بنو امیہ خاندان کے تھے، لیکن اس شخص کو اور اس حاکم کو، اس خلیفہ کو حضرت امام محمد باقر کی جو بڑھتی ہوئی فضیلت اور عزتیں تھیں وہ اس سے جلنے لگا، وہ اس کو اپنے آپ میں ہضم نہ کر سکا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسی فضیلتیں اور لوگوں کی ایسی بھیڑ یہ ان لوگوں کے پیچھے رہی تو کل جا کر ہماری خلافت یہ ختم ہو جائے گی اور یہ خلافت خاندان نبوت کے اندر واپس چلی جائے گی۔ اس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ حضرت امام محمد باقر کو اپنے دربار میں بلائے اور دربار میں بلا کر انہیں شہید کر دے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار کرا دیا کہ جیسے ہی میں امام محمد باقر کو اشارہ کروں اور وہ میرے دربار کے اندر داخل ہو، تم لوگ ان کے اوپر جھپٹ جانا، میں اشارہ کروں گا اور تم لوگ ان کے اوپر جھپٹنا اور ان کو وہیں پر شہید کر دینا۔ حضرت امام محمد باقر کے پاس ایک قاصد بھیجا گیا۔ امام محمد باقر بغیر کسی خوف و خطر کے یہ دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اپنے گھر سے نکلے اور دربار میں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہاں پر وہ جو بادشاہ حاکم ہشام بن عبد الملک تھا وہ فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور تخت سے کھڑا ہو کر وہ نیچے امام پاک کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے کہ اس نے تو یہاں پر ان کو یہ شہید کرنے کی وجہ سے بلایا ہوا تھا، لیکن یہ خود ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کا استقبال کر رہا ہے۔ الغرض اس نے حضرت امام محمد باقر کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا اور ان کی بڑی ہی عزتیں کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ دیر تک بات چیت بھی کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ حضرت امام محمد باقر نے کہا کہ بس مخلوق خدا پر ظلم مت کرنا، اگر تو مخلوق خدا پر ظلم کرے گا رب کریم تمہارے ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرمائے گا، دنیا میں ہی لے گا اور اس کا حساب دنیا میں دیا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دربار سے نکل گئے۔ وہاں پر سپاہیوں نے کہا کیا معاملہ ہے، تو نے تو اپنے پورے قول سے مخالفت کر لی، جو پہلے کہا تھا کہ انہیں یہاں پر قتل کرنے کی غرض سے بلایا گیا ہے اور تو نے ان کی تعظیم کرنے لگا۔ کہا کہ میں نے واقعی میں انہیں قتل کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا، لیکن جب امام محمد باقر یہ میرے دربار میں داخل ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 شیر چل رہے تھے، 2 شیر چل رہے تھے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اگر تم نے محمد باقر کو ذرہ برابر بھی اذیت دی، ذرہ برابر بھی تکلیف دی تو یاد رکھنا اسی دربار کے اندر، اسی تیرے محل کے اندر تیرا بھی انجام یہ جہنم تک پہنچ جائے گا، تجھے بھی ہم
پھاڑ چیر کر رکھ دیں گے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے مقرب ترین تھے کہ رب کریم ان کی ایسی حفاظت فرمایا کرتا تھا، اور واقعی میں وہ ہمارے بزرگان دین کا قول ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان اللہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ طوفانوں کے اندر بھی وہ چراغ کیا بجھے جس کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے۔ تو حضرات محترم، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہشام بن عبد الملک کے ساتھ مخاطب ہوئے، وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ یہ جو محل تو دیکھ رہا ہے جس کے اندر تیرا تخت بھی لگا ہوا ہے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد یہ محل کو یہاں سے مٹا دیا جائے گا، اس کو توڑ تاڑ دیا جائے گا، اور اس کی مٹی کو بھی یہاں پر نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر نے جب یہ کہا تو ہشام بن عبد الملک یہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا جب ولید یہ حکمران بنا اور حاکم بنا تو اس وقت اس نے اس محل کو یہ خود ہی توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اس کی مٹی اور اس کی اینٹوں کو بھی اٹھوا کر کسی اور مقام پر اور کچرے کے ڈھیر میں ڈلوا دیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طریقے سے پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی قصے ہیں، اور آپ بڑے ہی یہ با کرامت بزرگ تھے۔ آخری بات ایک ہم کرتے ہوئے چلیں، ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ابن عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی خاص خادموں میں تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جوانی کے عالم میں پہنچ چکے تھے، جو آپ کے بیٹے ہیں انشاءاللہ ان کے حالات کو بھی ہم سماعت کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عکاشہ نے کہا کہ حضور آپ کے بیٹے یہ جوان ہو چکے ہیں، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اسی وقت حضرت امام محمد باقر نے ایک سونے کی تھیلی کو اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دیا ابن عکاشہ کے، کہا جاؤ بازار میں جاؤ اور ایک لونڈی کو خرید لاؤ، بازار میں جا کر ایک لونڈی کو خرید لاؤ۔ ابن عکاشہ کہتے ہیں حضور آپ قریش خاندان سے اور قریش میں بھی سب سے اونچی اور عظمت والی شخص بنو ہاشم سے، اور اپنے نوجوان بیٹے کا ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کرانا، کہا کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرو۔ حضرت ابن عکاشہ چارہ نچارہ اس سونے کی تھیلی کو لیا، اب پتہ نہیں کہ سونا بھی کتنا تھا، بس آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے سونے کی تھیلی کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ بازار میں گئے، بردہ فروش جو غلام وغیرہ بیچتے تھے اس کے پاس پہنچے، کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی لونڈی وغیرہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں 2 کنیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو ان میں سے ابن عکاشہ نے ایک کنیز کو پسند کیا، ایک کنیز کو جب پسند کیا تو پھر اس سے اس کی ریٹ کو پوچھا، کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر 5-5 درہم میں غلام بکا کرتے تھے، جہاں 10-10 درہموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ذہین ترین غلام بکا کرتے تھے۔ اب اس عالم کے اندر جب یہ ابن عکاشہ نے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ لونڈی کی قیمت 70,000 درہم ہے، اس لونڈی کی قیمت، اس کنیز کی قیمت 70,000 درہم ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس زمانے کے اندر تو اتنی ریٹ کا تو کوئی غلام نہیں بکتا ہے اور تم اس کی قیمت لگا رہے ہو۔ الغرض اس نے قیمت لگائی، کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا سونا موجود ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ 70,000 درہم کے برابر بھی ہے یا نہیں۔ الغرض جب اس سونے کو تولا گیا اور اس سونے کا جب وزن کیا گیا تو واقعی میں 70,000 درہم کے برابر تھا۔ وہاں پر وہ بس ایک غیبی اشارہ تھا جو عطا کر دیا تھا، کہا اس تھیلی کو لے جاؤ اور ایک کنیز کو لے آؤ، لیکن وہاں کے تمام معاملات اور وہاں کے تمام حالات یہاں نگاہوں کے سامنے تھے، نگاہوں کے سامنے تھے۔ اب وہاں سے وہ لونڈی کو خرید لیا۔ راستے میں آتے ہوئے ابن عکاشہ اس کی طرف مخاطب ہوئے، اس کنیز کی طرف، کہا کہ کیا تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ اس لونڈی نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنیزی کے عالم میں جو عورت پہنچ جائے وہ غیر شادی شدہ رہ سکے؟ کہا کہ ہاں میں اس کے ہاتھ میں تو پہنچ گئی، لیکن یہ لوگ جب بھی بری نظر کے ساتھ میری طرف آتے اور بری نظر میری طرف کرتے تو ایک سفید سر والے، سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے بزرگ وہاں پر نمودار ہوتے، اور جیسے ہی وہ میری طرف برائی کا ارادہ لے کر ہاتھ کو بڑھاتے تھے وہ اس کے منہ کے اوپر ایک ایسا زوردار کا تماچا مارتے کہ وہ لوگ یہ کام کرنے سے باز آ جاتے، وہ لوگ مجھ سے دور رہتے تھے۔ کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے میری قیمت بھی اتنی بڑھائی ہوئی ہے۔ اب ابن عکاشہ نے پھر وہاں پر
حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ جیسے وہاں پر پہنچے اور پردے کو ہٹایا گیا، اس کنیز نے جیسے ہی قدم خیمے کے اندر رکھا، حجرے کے اندر رکھا، وہ وہاں پر دیکھ کر پکار اٹھی کہ واقعی میں اے ابن عکاسہ، میں نے جس بزرگ کے بارے میں تمہیں کہا تھا کہ وہ سفید سر والے اور سفید داڑھی والے بزرگ، جب یہ لوگ برائی کا ارادہ کر کے میری طرف ہاتھ کو بڑھاتے تھے تو وہ ان کے منہ کے اوپر جو چاٹا مارنے والے بزرگ تھے وہ کوئی اور نہیں شخصیت تھی بلکہ یہی شخصیت تھی، کہ یہی شخصیت یہ مجھے وہاں پر بچا رہی تھی اور میری حفاظت کر رہی تھی۔ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں یہ پتا تھا کہ میرے بیٹے امام جعفر کا رشتہ کس سے کرنا ہے، اور اس عورت کی حفاظت بھی آپ پہلے ہی فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اس لونڈی کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور اس کا نام تھا بی بی حمیدہ۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ پیشین گوئی عطا فرمائی، کہا کہ تو دنیا میں حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے، یعنی تیری اور بھی زیادہ تعریف کی جائے گی۔ دنیا میں جتنی تعریفیں کی جاتی ہے کل قیامت کے دن اس سے دگنی تعریفیں کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ولادت ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا وصال سن 7 ذی الحجۃ الحرام، ذی الحجہ کے 7ویں چاند اور 144 ہجری کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مقدس جنت البقیع میں تھا، اسی مزار مقدس کے اندر جو آپ کی 4 دیواری تھی مزار کی، اسی کے اندر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی بدولت ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔